خیر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے۔ آئیے تیزی کے ساتھ، کیونکہ ناظم جلسہ ہمیں 2-3 منٹ کا ٹائم دیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اور رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی کم وقتوں میں کچھ حدیث اور قرآن کی بات ہو جائے، اور وہ بات جو حق ہے اور سچ ہے، جس پر ہر ایک انسان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح بھی مولانا فیصل صاحب فرما رہے تھے، موت ہر ایک انسان کو آنی ہے۔ موت کا مزہ اللہ تبارک و تعالی جتنے چیزوں کو پیدا کیا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اپنی اپنی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب انسان اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں سے اسے نوازتا ہے۔ جیسے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ نماز میں دل لگاتے ہیں تو آپ کا دل سکون کے ساتھ اور آپ کا دماغ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ چاہے جتنا جد اور جتنا کوشش کر لیں، آپ کو وہ سکون نہیں مل پائے گا۔ لیکن جب آپ خدا خانہ کے اندر جائیں گے، یعنی مسجد کے اندر جب آپ اندر جائیں گے، اس اللہ کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے سر سجدے میں جھکائیں گے تو دل بھی سکون پائے گا اور دماغ بھی آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قرآن چیخ چیخ کر پکارتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے غم پاتا ہے، مسجد میں خوشی پاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا اسے دھتکارتا ہے، جب کوئی انسان کو دنیا گالیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، میں اسے عزت دیتا ہوں، میں اسے روزی دیتا ہوں، میں اسے ہر ایک چیز کا سکون دیتا ہوں۔ ارے تم دنیا کے چکر میں کیوں پھرتے ہو؟ آ جاؤ میرے خدا خانہ، میرے جگہ پر تم اپنے سر کو جھکا کر دیکھو، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھو، تیری فریاد کو میں قبول کر لوں گا، تیری ارادے کو میں مکمل کر دوں گا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان ہو، چاہے ہمارے باپ چاچا ہو، مسجدوں کو بھول بیٹھا ہے، موت کو یاد کرنا بھول بیٹھا ہے، کھیت کھلیان کو یاد کرتا ہے، بیٹے کی زندگی بناتا ہے، بیٹیاں کی زندگی بناتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو جو اللہ نے پیغام دے کر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اصل نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز ہمیں سکھاتا ہے سچائی کون ہے، غلط کون ہے، نیک کام کون ہے، ایمانداری کام کون ہے، برا کام کون ہے۔ جب آپ قرآن سے وابستہ رکھیں گے، قرآن آپ کو نماز پڑھنا سکھائے گا۔ جب آپ نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے تو اسی نماز کے ذریعے سے موت کا ڈر آپ کے دلوں کے اندر بستا جائے گا۔ نماز صحیح ہوگی تو آپ کی موت بھی صحیح ہوگا۔ جب آپ کا نماز صحیح نہیں ہوگی تو نہ جانے اللہ ہم لوگوں کی موت کی حفاظت کرے۔ آج آپ اخباروں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلانا صاحب کا بیٹا لائن بازار کے ہائی وے روڈ کے اندر ٹرک نے اسے کچٹ ڈالا، ان کی سروں کو دھجیاں نکال دیا، گودیں باہر نکل گئی۔ اللہ ایسی موتوں سے ہم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ لوگ یہ بھی دعا کریں، جب کوئی انسان کی موت آئے تو ایمان کے ساتھ ان کی موت آئے تو ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ دوسرا مثال یہ ہے، جب انسان اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے تو دنیا والے کا سہارا لیتا ہے، لیکن قرآن چیخ چیخ کر پکارتا ہے میں تیرا زندگی بنا سکتا ہوں، میں تجھے دولت دے سکتا ہوں۔ جس طرح سے قرآن کریم کے اندر آیت آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو دنیا کا کوئی مائے کا لال نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی عزت کو کوئی گھٹا سکے۔ چاہے پی ایم مودی آ جائے پھر بھی ان کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا ہے، چاہے یوگی آ جائے پھر بھی ان کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر پکارتا ہے، جو بھی انسان قرآن کو جھٹلانا چاہتا ہے، آج سے 2-4 سال نہیں، 2 سال یا 1.5 سال آپ نے سنا ہوگا کہ وسیم رضوی نے قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ان کے اوپر ایسی عذاب کو مسلط کیا، بڑے علماء کرام ان کے بارے میں انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے سماج کے نوجوانوں نے صرف موبائلوں کا
موبائلوں کو خوبصورتی بنا دیا کہ وسیم رضوی نے قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھایا. وہی نوجوان کے اندر جب قرآن کا علم ہوتا، وہی باپ کے اندر نماز کی اہمیت ہوتی، وہی نوجوان ماں بہنوں کے اندر قرآن کی طلب ہوتی، تو یقین جان لیجئے وہ مردود کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اس مردود کے لیے یہ دعا کرتے کہ اللہ تو اسے ہدایت دے، دنیا کی ظالم جو ہمیں ستاتا ہے اسے بھی تو ہدایت دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. جب یزیدیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا سازش رچتے تھے، پھر اسے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اسے ہدایت دے، یا ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو، ان کے نسلوں کے اندر ہدایت دے، تاکہ ان کے بیٹا یا ان کی بیٹی راہ مستقیم کے اندر، راہ راست کے اندر، یعنی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا سکے، اپنی زندگی کو صرف کر سکے. لیکن آج ہمارے نوجوان صرف گرد و غبار کے اندر زندگی گزارتے ہیں. جس طرح سے مولانا بیان فرما رہے تھے، آج کے نوجوان شرابوں کے اندر 90% نوجوان شرابوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، اسرائیل جب بھی کوئی پیغام دینا تو اولاً اپنے سماج کے نوجوان باپ چاچا کو ایک پیغام دے دینا قرآن و حدیث کے حوالے سے. نعوذ باللہ ذالک، ہمارا بیٹا شراب پیتا ہے، وہ جب شام کو گھر آتا ہے ماں کو وہی گالی دیتا ہے، بیوی کو بھی وہی گالی دیتا ہے، اور اپنی جو رشتہ دار کے رہنے والے ہیں، رشتہ دار کے اندر بسنے والے ہیں، انہیں بھی وہی گالیاں دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس حالت میں شراب کے اندر، شراب ان کے جسموں کے اندر شراب کی نشہ چڑھتی جاتی ہے، جب ان کی مقدر میں وہی شراب کی حالت میں موت لکھا ہوگا تو سماج اسے کیا کہتا ہے؟ ارے پلنوا کا بیٹا ہے نا، مسڑی میں تاڑی پی کے لوگ مری گئی. کیا کہتا ہے؟ پلنوا کا بیٹا تاڑی پی گیا ہے، مر گیا. ٹھیک ہے، بڑا گالی دیتا تھا، جینا حرام کر دیا تھا، دین خراب ہو جاتا تھا، 10 بجے آتا تھا، ماں بہن کرتے رہتا تھا. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں؟ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ میں اپنے آنکھوں سے اپنے گاؤں کا واقعہ اور دیگر گاؤں کا بھی واقعہ ایسا ہی میں نے دیکھا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا ہے، قرآن کی پیغام کو پکڑنا ہوگا. دنیا کا مثال دیتے ہیں، جب انسان کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو انسان کو مل جایا کرتے ہیں. جب انسان وہی چیز کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہے گا تو یقین جان لیجیے حضرات، اللہ آپ کو اس برے لطف سے، اس گندے ماحولوں سے اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. آپ شراب سے آپ باز آ جائیں گے، گانجا اور چرس سے آپ باز آ جائیں گے. اللہ کو آپ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دلوں کے اندر بس جائے گا تو یقین جان لیجیے حضرات، موت کا بھی ڈر آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گا کہ ہو سکتا ہے گھر سے نکلے ہیں کہیں موت آ گئی تو. اسی لیے ہر ایک چیز کو دیکھ کے چلتا ہے. اسی لیے میں آخر میں 3 پیغام آپ سے لینا، آپ کو 3 باتیں آپ کو بتانا ہے کہ جب بھی آپ کے بچہ گھر سے نکلے تو اچھا نصیحت دے کے نکلے. پہلے بیٹا نوجوان ہو جائے، اسے آپ پوچھیں کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو، وہ صحیح جواب دے دے تو اسے آپ بھیج دیں. اور دوسرا، جب آپ کا بیٹا غلط دوست احباب کے ساتھ رہتا ہے آپ اسے نصیحت کیجئے، اسے بتائیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. اس پر آپ کے بیٹے کی زندگی صحیح ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولیے گا انشاءاللہ، بولیے نہیں بولیے گا. دیکھیے عمر بھائی بولا جھوٹ بولیں گے. خیر اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور جھوٹ بولنے سے ہم لوگوں کو بچائے. کیونکہ ناظرین جلسہ ہمیں 3 منٹ کا ٹائم دیا تھا، میں نے 10 منٹ لے لیا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج کے نوجوانوں کو اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہم لوگوں کی موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے.